الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جندی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھی دربار نازج اپنی عقیدتاں محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد اللہ جل مجدہ دی توفیق اور عطا دے نال اساں اجول اپنے آقا و مولا دا ذکر سنن اور سناون واسطے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اساں سننے کو اپنے محبوب دا اتنا عشق نصیب فرمائے کہ جی میں پانی دی خوراک، جی میں درخت دی خوراک پانی ہے، ان کو تسا پانی نہ دے سو درخت سک ویندے، ایویں عاشقاں دی خوراک ودوہا دے چہرے دا ذکر ہے۔ اساں جڑے ویلے اپنے محبوب علیہ السلام دی آمد دا ذکر کرنے ہیں، لوگ پوچھ دن یار تسا جو ذکر کریں دے ہو یہ کتھا لکھیا ہے؟ اساں دے سارے مقدر اچ لکھیا ہے۔ مقدر اچ کی میں لکھیا ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ قرآن مجید برہان رشید دی تلاوت کریں دے، وہ اگر لاکھ بھی کوشش کرے کہ میں نبی دی آمد دا ذکر نہ کراں، والوی جلے لقد جاءکم پڑھ دے آمد مصطفیٰ دا ذکر تھی ویندے، قد جاءکم پڑھ دے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر شروع تھی ویندے، میلاد ہوئے لے منے دے جلے قرآن پڑھ دے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھ دے، محبوب دا ذکر تھی ویندے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا پڑھ دے، محبوب دا ذکر تھی ویندے۔ گویا اساں جڑا بھی ذکر کرنے ہیں او حدود قیود جڑیاں قرآن مجید دیں ان تو بہر کہیں نہیں ہوندہ۔ مثلا اساں دیں سارے محبوب دے ودوہا دا چہرہ ہے، واللیل جن ذوالفین، ما زغ البصر و ما طغیٰ دے کاجل والے اکھن، ید اللہ والے ہاتھن، لسان اللہ والی زبانے، علم نشرہ دا سیرہ، تاہا دا تاجے، یاسین دا سیرہ، علم نشرہ دا سینہ، یہ سارے گالی تا قرآن مجید موجود ہیں۔ وال سوال پیدا تھی دے ہر ویلے محبوب دا ذکر کیوں کریں دے ہو؟ علماء تشریف فرمائن، حضرت علامہ ہاشم صاحب سارے بڑے مہربان ہیں، یہ گال دی تائید فرمیسن کہ 6666 آیات بینات قرآن پاکچ اللہ نے کتھائی نہیں فرمائے محبوبہ ہر ویلے اپنی امت کو یاد رکھ۔ جتنا حدیث مبارکین ان کتابی صورت تقریباً کوئی 10 لاکھ دے قریب حدیث مبارکین مختلف کتاباں،
کتھا ہی نہیں فرمایا محبوب ہر ویلے اپنی امت کو یاد رکھ. لیکن جنہ میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف گہنا ہے، سب تو پہلے آپ نے اللہ دی تسبیح کرن تو بعد جڑی دعا کی تھی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. ول آپ غارج گئے تو دعا آئی ہے، آپ بازار تشریف فرماتے ہیں دعا آئی ہے، آپ معراج تے گئے دعا آئی ہے. حتیٰ کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرمائے جڑے ویلے آپ مزار مقدسہ تشریف گئے والی فرمائے نے رب حبلی امتی. تو میرے آقا علیہ السلام نا بغیر کہیں دلیل دے اپنی امت دا ذکر کہنی چھوڑیا. تو اے با وفا امتی بغیر کہیں دلیل دے جب تک جیندی اپنے نبی دا ذکر کہنا چھوڑے سی. عزیزان محترم، چلو یہ سمجھ آئی کہ جی نبی دا ذکر تساں کریں دے وے کیا محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے کیتے. میں ہونے آندھا پیام تے رستے دے وچ نا میں کوئی ایک دوست دی کال ہے یہ شاید تشریف فرما حسن انہیں بڑی خوبصورت گال کی تھی. انہیں کہ ڈاکٹر صاحب 3-4 سال پہلے عشق دی گال سنائی ہوئے والوں تو بعد تقریریوں جائیں نہیں وے کی تھی. او اصل 3-4 سال تو ہوں لذت جو ودے ہیں انہیں کہ سونا گال سی دیئے جنہاں نے نہیں مننا لاکھ دلائل دے انہیں مننا نہیں جڑے منے دیں انہیں کو دلائل دی لوڑ ہی کہنی. تو ساکو کوئی تصوف تے محبت دی گال سناؤ تو اے میں چاند گالیں اے بھی محبت دیں اے بھی کرنے ضروری ہیں. تو میں وہ تصوف جڑی میں اے آیت پڑھی امنا حروف مقطعات چوئیں سارا تصوف ہی تصوف ہے. عزیزان محترم آدن چلو محبوب علیہ السلام دا تسا ذکر کرو لیکن یہ جڑا جھنڈا لیندے وے میلاد دا اے کیا کوئی ضروری ہے؟ اے فرض واجب ہے. میں کہ جھنڈا لاؤنا کوئی فرض یا واجب کہیں نہیں. انہیں کہ وال کیوں لیندے وے؟ میں کہ جڑا جھنڈا ہے نا یہ جڑے گھر تے لگا ہوئے وہ کہیں دے نال اون تعلق دے اظہار واسطے ہوندے. مثال دے طور تے اگر کہیں دے گھر دے تے شیر والا جھنڈا لگا ہوئے تو آپ کو پوچھن دی ضرورت کہیں نہیں کہ گھر والا کہیں دے نال تعلق رکھیں دے. اور اگر کہیں دے گھر دے اتے بلے والا جھنڈا لگا ہے تو آپ کو پوچھن دی ضرورت کہیں نہیں کہ گھر والا کہیں دے نال تعلق رکھیں دے. اور اگر کہیں دے گھر دے اتے تیر والا جھنڈا لگا ہے تو پوچھن دی ضرورت نہیں. اگر کالا جھنڈا لگا ہے تو آپ کو پوچھن دی ضرورت کہیں نہیں. وہ جھنڈا ڈاس رہے دے بھئی این گھر والے دا تعلق کہیں دے نال ہے. تو اگر کوئی سیاست دانے دا جھنڈا لاوے اسا دا فتوہ نہیں لیندے. کوئی کالا جھنڈا لاوے اسا دا فتوہ نہیں لیندے. لیکن سارے ہوتے فتوے کیوں لگ دیں جڑا اسا گنبد خضرہ دے مکین دا جھنڈا لینے اسا تا ایو دسے نے آئے بھئی توارا کہیں نال تعلق ہو سی سارا تا گنبد خضرہ دے مکین نال تعلق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت. عزیزان محترم اللہ نے قرآن سے فرمائے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جڑی آیت دی تفسیر بیان کی تھی وہ عرض کریں دا پیاں. قلب سلیم دے ہر مفسر نے متعدد معنی بیان کیتن. اے معنی ہی واسطے بیان کریں دا پیاں کہ اچھا لوگ جڑے ویلے محبوب علیہ السلام دا ذکر کریں لوگ سوال کریں دے یار تُسا نبی دا ذکر سن دے تڑپ ویندے وے مچل ویندے وے توارے دل دی کیفیت جدا تھی ویندی ہے کیا ایک کیفیت تو کو فائدہ دے سی کہ کہنا دے سی. تا حضرت جنید بغدادی نے قرآن مجید برہان رشید دی این آیت دا ترجمہ کیتے یوم لا ینفع مال ولا بنون قیامت علیہ دے نہ پوتر فائدہ دے سن نہ مال فائدہ دے سی الا من اتى اللہ بقلب سلیم. انہیں اگر فائدہ دے سی تا قلب سلیم فائدہ دے سی. کہیں نے پوچھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دسو اے قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا اے بے قلب سلیمن بے قلب لدیہن. قلب سلیم او دل ہے جڑا نبی کو یاد کر کے تڑپن والا دل ہے، نبی کو یاد کر کے مچنا والا دل ہے، نبی دے ذکر واسطے ذکر محبوب وصال محبوب بس جڑا نبی کو یاد کر کے ہر ویلے اکھیں جو آنسو بہاوے اور دل دی دھڑکن تیز تھی ونجے نبی دا ذکر آوے نبی دے ذکر نال دل دی کیفیت بدل ونجے ایکو قلب سلیم آدن. فرمایا اے جڑی کیفیت ہے اے بھی قیامت علیہ رضائے کہنا ویسی ایا کیفیت کام آسی جڑی سا کو جنت گہن ویسی. ہی واسطے علامہ اقبال فرمائے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوز صدیق دے. فرمایا اے جڑا نبی دا ذکر کر کے اساں تڑپ دے ہیں مچل دے ہیں محبوب کو یاد کرنے ہیں ایا کیفیت قلب سلیم ہے. عزیزان محترم قرآن پاک دی آیات جترائے قسم ہیں. آیات مقطعات، آیات متشابہات اور آیات محکمات. جڑی مقطعات ہیں اینا معنی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا علم نشرہ دے سینے تے جنہ کو
علوم و عرفان عطا تھن جے کو محبوب خود عطا فرما دے ون نسا دے ون یا او جان دن یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے یا علم نشرہ دے سینے تو جنہ کو علم عطا تھا او جان دن. اور دوسرا متشابہات ایندو تے تسا کوئی مرادی معنی نہیں گن سکتے. اور تیسرا محکمات ایندو تے تسا مسائل ہی مستنبت کر سکتے ہو, مسائل کٹ بھی سکتے ہو, انہاں مرادی معنی ہی بیان کر سکتے ہو. انہاں حروف مقطعات دے وچوں کاف ہا یا عین صاد الف لام میم. ہن الف لام میم مختلف کیفیات ہیں. ہن مفسرین نے لکھے کہ الف تو اللہ, لام تو جبریل, میم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن تمام مفسرین لکھ گئے الف تو اللہ, لام تو جبریل, میم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یونیورسٹی جو میں جو یہ ترجمہ کیتے ایک سٹوڈنٹ کھڑا تھی کہ پی ایچ ڈی دا سٹوڈنٹ دا, انہاں کہ ڈاکٹر صاحب الف لام میم دے وچ الف تو اللہ, میم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لام تو جبریل نہیں بندا, جبریل تا جیم تو بن دے. ہن جے ویلے انہیں سوال کیتے متعدد تفاسیراں دے حوالے نال میں کو عرض کیتے, میں کہ سارے لوگ بڑے ابال ہیں, حالی میری گفتگو مکمل نہیں تھی, سوال کر لیتے. اصل اہل عرب دا ایک طریقہ کار ہے جڑے ویلے کوئی بندے کٹھے تھی میں نا تو ول ان پنچایت والے لوگاں دے نام لکھے ویندے ہن, جڑے اتھے سردار بیٹھے ہوئے نا انہاں دے نام دا پہلا حرف اور جڑے غلام ہوئے نا انہاں دے نام دا آخری حرف لکھ دے ہن. اللہ نے فرمائے محبوبہ الف لام میم میں دیون والا, جبریل گھن کے آون والے, تسا وصول فرماون والے, چونکہ میں کائنات دا خالق ہاں, محبوب تو آکو مالک بنائے. اور جبریل امی ارشست و کمی پایز آوان محمد, جبریل امی خادم دربان محمد. میرے محبوب آل عرب دی جڑا طریقہ کار ہے نا اسا بھی ہوں کو قائم رکھے, اپنے نام دا بھی پہلا حرف لکھے سے, تو آدھا بھی جبریل امی دا آخری حرف لکھے سے. اور حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمیدن الف لام میم ای واسطے میرے آقا علیہ السلام حالت قیام چن تا الف حالت رکوع چن تا لام حالت سجدہ چن تا میم فرمایا کاف ہا یا عین صاد. اور کاف تو مراد کن, ہا تو مراد حرف خطاب, یا تو مراد حرف ندا, عین تو مراد عبداللہ, سواد تو مراد سورتن. حضرت امام شعرانی فرمیدن کاف ہا یا عین صاد معنی بن دے اللہ نے جڑے ویلے اپنے محبوب کو تخلیق فرمائے کن ہا یا عبداللہ سورتن یتجملو بجمال اللہ. محبوب تے کو ایڈا سونا بڑے نے جڑا تیرا دیدار کرے سی, تے کو دے دے میرا دیدار کو نصیب تھی ویسی. تاہم محبوب فرمائے آنا مرت و جمال اللہ, میں اللہ دے جمال دا آئینہ ہاں, آنا مرت و جمال الحق, میں اللہ دے جمال دا آئینہ ہاں. ہون دیکھو نا کوئی آکھے یار اللہ شاہ رگ تو قریب ہے, نظر کیوں نہیں آدھا, تو ہون جڑا سرمہ ہے نا وہ ہاتھ تے رگ گنو نظر آدھے, اگر ان سرمے کو اکھیے پا گنو تو وال سرمہ نظر نہیں آدھا. ہون ان سرمے کو دیکھن واسطے آئینے دی ضرورت ہے. فرمایا خدا کو دیکھن واسطے تو آپ کو آئینے دی ضرورت ہے, وہ آئینہ روح مصطفیٰ ہے. جڑے ویلے محبوب دے روح کو دیکھ سو تو آپ کو رب دا دیدار تھی سی. فرمایا تے رب کو دیکھن واسطے تو مصطفیٰ من رانی فقد رال حق, آئینہ میرے آقا علیہ السلام آئینہ ہے خدا دے دکھاون دا دیکھن دا. لیکن اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہوئے تو وال کیا کروں. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک رحمت قریب محسنین دے. رحمت تو مراد محبوب علیہ السلام ہے. قرآن پاک پڑھو نا, تفسیرہ پڑھو, ایسا پڑھتے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ دے نعمتیں دا خوب چرچا کرو. تو بخاری شریف ہے نو نعمت کیا ہے, فرمایا محمد نعمت اللہ. کتاب و تفسیر اٹھاؤ, محبوب دی ذات نعمت, ذکر اللہ تو مراد حضور, فضل تو مراد حضور, رحمت تو مراد حضور, صراط مستقیم تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن پاک جڑے ویلے انہاں دا ذکر آسی, این تو مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اگر تساں اللہ کو پاونے نا تو بے شک رحمت قریب محسنین دے. میرے آقا قریب ہیں اون بندے دے جڑا حالت احسان ہے. ہن حالت احسان کیا ہے؟ محسن دا معنی احسان کرنا والا ہے, اے عام معنی ہے. لیکن صوفیاء نے فرمائے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن ترا فإنہ یراکا, جو اللہ دی عبادت میں کرے گویا ان کو دے دا پائے, یا این کیفیت چوے کہ ان کو دے دا پائے, این کیفیت کو احسان آدن. فرمایا جڑا درجہ احسان تے فیض ہو سی, جڑا بندہ اندے نال رل سی, وہ آقا علیہ السلام دی معیت سنگت اور صحبت چھوندے, وہ سرکار دے قریب تھی ویسی. جڑا سرکار دے قریب تھی ویسی وہ اللہ دے قریب تھی ویسی. این گال کو میں ایک وضاحت واسطے چھوٹی جی گال سنا, میں گال سمجھ آوے سی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دے وچ فناف شیخ, فناف رسول اور فناف اللہ دی جڑی اصطلاحات ہیں وہ صوفیاء کرام نے گدن. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
رات کو کھیتوں دے وچ ہل چلیں دے ودیاں ایک لالٹین ٹنگ کے نا ہل دے نال ہل چلیں دے ودیاں ہن سارے سرائکی دا ایک کلچر ہے کہ رات دے تارے دے وچ چھان دے وچ جناب برات گھن کے آونی ہے اگرچہ قرآن و حدیث ہے جن کوئی اصل نہیں ایک سرائکی رواج ہے اپنا ہن وہ رواج دے مطابق رات کو جو برات گھن کے آئے نا تے ہن رستہ بول گئے جلے رستہ بولن ہن رات دے وقت کون دسے رستے دی رہنمائی کون کرے ڈیٹھے نے ایک بابا کھیتے چ حل چلے نہ ودائی انہیں کو کیا پتہ ہے بابا آمنی مقام احسان تے فائز ہے ہاتھ کار ول دل یار ول وہ ہن حل چلے نہ پے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد مقام احسان تے فائز ہے جڑے ویلے وہ برات والے نال گئے نا انہاں کے بابا اسا احمد پور ونجڑے بولے نہیں اشارہ کیتے نے پیچھو پیچھو آؤ جلے دو قدم چلے ڈیٹھے تے سامنے گنبد خضرا ہے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک ہے انہاں کے بابا اسا احمد پور سیال دا کے فرمایا اسا جیڑے احمد پور کو دے دے اتھائیں گھر ویلے یہ وجہ ہے کہ جیڑے اسا عاشق لوگ ہیں محبوب علیہ السلام دے نال محبت رکھن والے ہیں موضوع کوئی ہوئے بھاویں سیرت النبی ہوئے بھاویں ذکر رسول ہوئے بھاویں معراج النبی دا جلسہ ہوئے گال اسا اپنے محبوب دے چہرے دی کرنی ہے گال اسا محبوب دے سینے دی کرنی ہے گال اسا محبوب دے سفر دی کرنی ہے گال اسا اپنے محبوب دے شہر دی کرنی ہے گال اسا اپنے محبوب دے ہر وقت ذکر دی کرنی ہے کیونکہ اسا کو تا بہانہ چاہیے ہوندے کوئی موقع ملے اسا اپنے محبوب دی یاد تازہ کرو عزیزان محترم فرمایا ان کو دیکھنے واسطے آنا مرت و جمال اللہ اور میں کو دیکھنے توال کیا کرو فرمایا جڑے مقام احسان تے فائد لوگ ہیں انہوں نے چہرے کو تکو تساں بھی ان درجے تے پہنچ ویسو ہونی دی تائید دے وچ ایک گال علماء بیٹھن یاد رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ سارے جہانہ واسطے رحمت ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ محبوبی نہ گناسرے میں سارے لوگوں دا رسولہ اور مسلم شریف حدیث سے اور سلتو الی الخلق کافہ جتنا چیزیں اللہ نے تخلیق کی تن سب دے رسول ہیں ہن رسول تا سب دے ہیں زمین دے بھی رسول آسمان دے بھی رسول جمادات دے بھی رسول نباتات دے بھی رسول معدنیات دے بھی رسول ہن جیڑا رخ مصطفیٰ کو ہر ویلے دیکھے نا وہ محبوب دے رنگ چ رنگی جویں دے سب تو پہلے وہ وقت یاد کرو جڑے ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ یار دی نظر کی تھے والترائے نے غار دے وچ رہن ہن محبوب اپنے یار دے چہرے کو دے دے تے صدیق اکبر اپنے یار دے چہرے کو دے دے ول ایسی کیفیت تھی ہے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھن دے نال جڑے ویلے آپ مدینے پہنچے نا تو ہن پتہ نہ لگدا ہی انہاں دے وچوں محبوب کیڑے آقا کون ہیں تے غلام کون ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے ڈٹھے لوگ پریشان تھی دے پہن انہاں دے وچوں محبوب علیہ السلام کون ہیں آقا کون ہے غلام کون ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار اتاری سایہ کی تھے علامہ حلبی علیہ رحمہ فرمائے وہ سایہ چھان دی وجہ کو لو کہنا ہے چھان دی وجہ تو ہوئے تو محبوب جلے دھوپ دے تشریف گئے وجہ نا بدلی چھاویں دی ہے بارے شروع تھی دی ہے وہ چھان دی وجہ کو لو کہنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت صدیق اکبر نسنا چاہتے ہیں تاکہ فرق دا پتہ چل ونجے آقا اے ہن اے غلام اے ہن مخدوم اے ہن خادم اے ہن اے رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر یعنی محبوب علیہ السلام دے چہرے کو تک تک کے حضرت صدیق اکبر دی ہو بہو صورت اویں تھی گئی ہے اے توجہ اتحادیہ اے فناف شیخ فناف رسول دا مقام ہے ہن اگر کوئی آکے جناب والا اے فناف اللہ دا مقام تسا لوگ آپ گھڑی ودے وے اے تصوف دے لوگاں دی میں کنڈیشنز ہیں اے کوئی قرآن پاکچ کوئی نہیں قرآن پاکچ تا ہے اللہ فرمائے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما اور تسا کہہ نہیں ماریا محبوب جیڑا تسا مارے ولیکن اللہ رما توارے رب نے مارے ہون اگر کوئی بندہ ہی آیت کو سامنے رکھے اور آکے نہیں نبی پاک نے کنکریاں نہیں ماریا وہ دائرہ اسلام تو فارغ تھی ویسی اگر آکے نہیں اللہ نے نہیں ماریا ہون ذاتا نوین آیت ہے کہ انہاں نو ذاتا کو جدا کر کے لکھاؤ ایو تا ہے فنا فی اللہ دا مقام ذاتا نوین لیکن جدا کر کے لکھاؤ فرمایا نہیں وما رمائتا اذ رمائتا ولیکن اللہ رما اور ابن عربی نے تائیں تو اگلی گال کی تھی ہے وہ عبارت میں پڑھ سا ترجمہ نہ کرے سا کیونکہ سارے متحمل کہنی انہوں فرمایا وما رمائتا اذ رمائتا ولیکن اللہ رما فرمایا وکان نطقہ نطق الحق وکان فعلہ فعل الحق وکان قلبہ میدان تجلی الحق من رانی فقد را الحق
فرمایا اے فنا فی اللہ دا مقام ہے. ہن کائنات دی جیڑی شے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ نال دیکھ سی میرے آقا علیہ السلام دی صورت مبارکہ حسن ان دے اندر جو مزین تھی ویسی او اپنے اندر محبوب دے حسن کو سمو گن سی. ان دی بہترین مثال ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشرۃ اللمعات دے وچ لکھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میرے آقا علیہ السلام دا شیشہ مبارک آئینہ مبارک انہوں دے گھر آئی میرے آقا اس شیشے کو ڈٹھی رکھ دے ہن جڑے ویلے میرے آقا علیہ السلام دا وصال تھا ہے. حضرت عباس نے خواب ڈٹھے کہ میں کو آقا علیہ السلام دی زیارت تھی ہے والا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف گھن گئے وان کے دروازے دے دستک ریتے نے عرض کیتے نے ام المؤمنین میں حدیث پاک محبوب دی زبانی سنیے من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا جیڑا میں کو خواب وچ دیکھ سی مرن تو پہلے جاگ دے ضرور دیکھ سی. تے میں خواب ڈٹھے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب تھی ہے. اما ہی دی تعبیر کیا ہے انہوں نے شیشہ چار کے دکھائے جڑے ویلے حضرت عباس نے شیشہ ڈٹھے بجائے اپنی صورت دے مصطفیٰ دی صورت نظر آئی ہے. سوال کتنے اما جان یہ صورت میرے آقا علیہ السلام دی شیشے تا اپنی صورت نظر آندی ہے. فرمایا اے مادنیات دے وچوں ہے شیشہ اے بھی تا محبوب دا امت ہی ہے. محبوب دے چہرے کو دیکھ دیکھ کے اوہ صورت بن گئے جڑی محبوب دی صورت آئی. یہ وجہ سارے چشتیہ قادریہ بزرگ وصال تو پہلے سیم اپنے مشائخ دی صورت تھی وندن کیوں وہ توجہ اتحادی مرشد ریتی رکھ دے اپنے رنگ رنگ رہ دے تے اسا وہ شعر پڑھ دے نا بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو سا تقدیرہ لٹھی رکھے نا سا تصویرہ ہی بدل جا رٹھن تصویرہ ہی بدل جا رٹھن. عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دی اے شان اے عظمت اور اے شوکت ہے. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک محبوب تیرے رب دی قسم وہ مومن نہیں جڑا تے کو اپنا حاکم نہ منے. ہن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک محبوب تیرے رب دی قسم تیرے رب دی قسم کیا محبوب دا رب سارا رب کہہ نہیں سارے دا رب فرمایا محبوبہ جڑا تیرے رب اکھاون تے خود خدا فخر محسوس کریں دے بیا کہیں دے رب اکھاون تے محسوس نہیں فرمایا. فرمایا لا یؤمنون او مومن کہنی حتی یحکموک جب تک کہ تے کو اپنا حاکم نہ منے. ہن جیڑا نبی کو حاکم نہ منے اللہ فرمائے دے اساں دا ایمان نہیں منے دے. جیڑا نبی کو حاکم منے اور حاکم واسطے شرط ہے وہ زندہ بھی ہوئے حاکم واسطے شرط ہے وہ با اختیار بھی ہوئے. جیڑا نبی کو حاکم تا منے محبوب دی حیات النبی دا قائل نہ ہوئے اللہ فرمائے دے لا یؤمنون او مومن ہی کہنی. جڑا نبی دے اختیار دا قائل نہ ہوئے او مومن ہی کہنی. وال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے دو وزیر زمین تے ہیں دو آسمان تے ہیں جبریل و میکائیل آسمان تے وزیر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم زمین تے میرے وزیر ہیں. اچھا ہن وزیر دی وزارت بادشاہ دی وزارت جتھوں تک ہوندی ہے حکومت اتھوں تک ہوندی ہے. ہن ایتھا ایک بڑا بریک نقطہ ہے اکثر اساں وینے نا یونیورسٹی دے اندر قبلہ یہ سوال تھیندے کہ تسا سنی آدھے نبی مختار کل ہے. اگر مختار کل ہے تو ولتا تسا ماذا اللہ دے اختیارات کو ختم کر چھڑے. مختار کل دا نظریہ اسا کو سمجھ نہیں آیا میں کہ تسا سمجھن دی کوشش کرے سو تو کو سمجھ آ سکتا. اسا جڑا اپنے آقا علیہ السلام کو مختار کل آدھے ہیں اتنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھن زمیندار لوگ بیٹھن اگر کہیں دے نہ زمین ہوئے تو کہیں بے کو پاور آف اٹارنی دے دے جے کو مختار عام آدھن تو جن دے نا مختار عام جے کو بڑھا دے سن کیا وہ زمین کو ویچ سکتے کہ نہیں ویچ سکتا. اچھا جائیں مختار عام نیتے زمین تا ہوندے نہ آئی رجسٹری انتقال ہوندے نہ آئے لیکن جے کو مختار عام انہیں دے دیتے ان کو ویچے تا ویچ سکتے مکان بناوے بنا سکتے دکانہ بناوے بنا سکتے کوئی پلازہ بناوے بنا سکتے کیونکہ مختار عام ہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ پوری کائنات دا خالق میں تے کو پاور آف اٹارنی دیتی ہے مختار عام بندیتے جے کو جو کچھ مرضی آوے عطا کر میرے طرفوں ہے. وال بھائی مثال کوئی میں سمجھو سارے کولو ایک ہوندے وزیر اعلیٰ ایک ہوندے وزیر اعظم ایک ہوندے چیف جسٹس ایک ہوندے چیف آف آرمی سٹاف. جڑا وزیر اعلیٰ ہو سی نا وہ وزارت علیہ دے دائرہ کار دے وچ مختار ہو سی اندے کو وزیر اعظم دے اختیار نہیں ہوندے. جڑا وزیر اعظم ہے وہ وزارت عظمیٰ دے دائرہ کار دے وچ اختیار رکھے سی اندے کو چیف آف آرمی سٹاف دا اختیار نہیں ہوندا. جڑا چیف آف آرمی سٹاف ہے اندے کو چیف جسٹس دے اختیار نہیں ہوندے. اساتن نبی دی رسالت اور شریعت وچ مختار کل دے الوہیت دی تگال ہی نہیں کریں دے. سمجھ آئیے تو کو تو محبوب علیہ السلام کو جڑا سا مختار کل مننے ہیں
وہ شریعت دے دائرہ کار وچ مننے ہیں اور رسالت دے دائرہ کار وچ محبوب علیہ السلام اپنی شریعت اور رسالت دے وچ مختار کولن جے کو جو کچھ مرضی آوے عطا کر دیویں. میں پچھلے سال یہ حدیث پاک سنائیے دوبارہ سبق تازہ تھی ویسی عموماً میں تقریر دوبارہ وہ کریں نہ کہنی لیکن چونکہ یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے اور محبوب دی محبت ہی دے نال ود دی ہے تو میں تاں عرض کریں نہ پیاں. عزیزان محترم حدیث میں نویں پڑھ سن لیکن یہ پرانی گال چونکہ ضمناً مضمون دے نال جڑی ہوئی ہے. تسا ودے راندے وے دائیں بائیں دے دے وے اکثر لوگوں دا ایکسیڈنٹ تھیا پیوں دے خون سڑک تے سکا پیوں دے کراں ڈٹھے وے کوئی کتا چٹے نہ بھی آوے. اچھا پاکستان ممالک سبیر الحمدللہ پتہ نہیں کتنی ممالک دی یونیورسٹی جیسا لیکچر دیون واسطے وینے دے دیں جتنے مسلم ممالک ہیں اتھا ایکسیڈنٹ تھی ونجے گولی لگ ونجے کتے خون نہیں چٹے دے. میں ایک دفعہ یورپ گیا تے اتھا ڈٹھم ایک بندہ نا کے بند دے وچ ویندا پے ڈالے دے وچ نا کتے بند کیتی ودے ہوندا ایکسیڈنٹ تھا او کے بند جو ٹوٹے نا کتے باہر نکلے انہوں نے آ کے بندے دا خون چٹنا شروع کر دیتے. ہن چونکہ میں اپنے اکھی نال ڈٹھے میں بڑا حیران تھیاں کہ پاکستان دے وچ لوگاں دے ایکسیڈنٹ تھیندن کتے خون چٹے دے اساں دا نہیں ڈٹھے اور خون خشک تھی میں دے کوئی کتا او خون دے قریب نہیں آندا. میں بڑا علماء نال رابطے کیتے پوچھے یار ایندے کوئی حکمت ہے انہوں نے آکھیا اساں کوئی نہیں پڑھی. 2010 دے وچ مکتبہ ہائی مکے دے وچ اساں حج تے گئے میں ایک حدیث دی کتاب کھولی ہے تو اون دے تے سرخی آئی کہ کتے مسلمان دا خون کیوں نہیں چٹے دے. کتے مسلمان دا خون کیوں نہیں چٹیں دے چونکہ میں کافی عرصے تو این تحقیق اور تلاش چم میں اتھائیں کر بے کے جڑے ویلے آقا علیہ السلام دی وہ حدیث پڑھی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے القلب لا یلغ فی دم مسلم کتو توارے ہوتے حرام ہے کئی مسلمان دا خون نہیں چٹنا. اور میں بڑی دور حیرت چلا گیا اے جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو کوئی اختیار دیتے آج 1450 سال تھی گئے کتا باویں نسلی ہوئے باویں لوسی کتا ہوئے اور توارے حکم تے توارے امتی دے خون دے قریب نہیں وائن سکتا جنس دا کتا تھی کہ نبی دا حکم ہی منی کھڑے نبی کو حاکم ہی منی کھڑے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اختیارات مصطفیٰ علماء اہل سنت. توجہ ہے جنس دا کتا تھی کہ آج تک توارے خون دے قریب نہیں آدھا کراں تُسا غور کیتے اے توارے یا سارے اعمال دی وجہ کول نہیں ہے حضرت آمنہ دے لال دی وجہ کول ہے. اچھا جیڑا نبی اتنا لجپال ہے سارے مرن دے بعد اگر ایکسیڈنٹ تھی گئے یہ خون وے گئے کتے سارے خون دے قریب آ نہیں سکتے. ہن قاضی ایاز شفا مالکی نے ایک واقعہ لکھے فرمائے میں نبی دا فرمان پڑھائی کہ مسلمان دا خون کتے نہیں چٹیں دے. ایک شاعر ہے وہ شاعر و شاعری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کریں دا منافق ہے بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سرویندہ ہے لیکن وہ عدالت چاہے قاضی منظور دی عدالت دے وچ انہیں وال دوبارہ شیر پڑھے محبوب علیہ السلام دی تنقیس کی تھی قاضی نے آنکھیں کو الٹا لٹکا کے انہیں سر قلم کر دیو جلے سر قلم کیتے کتے دا ریوڑ ہے ان دا خون چٹن لگن تا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرمیدن میں ہوں مجلس ہوں عدالت موجود ہم میں کہ صدقتا یا رسول اللہ اگر اے مسلمان ہو گیا تا کتے ان دے خون دے قریب نہ ہوئے چونکہ مسلمان کہنی کتے ان دے خون چٹیں دے بین محبوب تسا تا اتنا کرم کیتے تسا اپنے امتی دے خون دی حفاظت کریں دے وے. تے آج تک انہاں کتے کو کہہ نہ ساری تھے کہ تسا مسلمان دا خون نہیں چٹنا اگر سارا نبی سارے خون دی حفاظت کریں دے ور ہر عاشق دوتے لازم ہے کہ وہ نبی دی عزت دی بھی حفاظت کرے. یہ یاد رکھا ہے انگال کو اسا نماز دیج 5 مرتبہ پڑھ دیں روزے سال بعد فرضی رکھے نے این تو بعد زکاة صاحب نصاب ہومرتے دینے ہیں حج صاحب استطاعت ہومرتے کرنے ہیں پر نبی دی عظمت چوکیدارہ ہر سال الفرض ہے. اندھے واسطے پیر نہیں اندھے واسطے عالم نہیں اندھے واسطے کوئی جٹ نہیں جڑا نبی دا کلمہ پڑھ دے اندھے ہوتے لازم ہے جی میں میرے مصطفیٰ نے اپنے امتی نال وفا کی تھی امتی بھی اپنے نبی نال وفا کرے. اور اتنا توارے ذہن ایک سوال پیدا تھی سی کہ یار کتے مسلمانے دا خون تا نہیں چٹیں دے لیکن کتے پٹیں دے تا ہیں نا بندے کو پٹیں دے کیوں ہیں. ایندہ جوابی دیتی وجہ جب تک تسا خود زندہ ہو اپنے جان مال دی خود حفاظت کرو جڑے ویلے تواری روح نکل دی ہے میرے آقا علیہ السلام حاکم ہیں تس اسا سارے رعایا ہیں آپ دی ملکیت چاہیں یہ وجہ سارے واسطے ارکان اسلام 5 ہیں میرے آقا علیہ السلام واسطے 4 ہیں. میرے آقا علیہ السلام تے زکاة فرض نہیں کیوں کہ حاکم اپنی رعایا کو
زکات نہیں دے سکتا، رعایا اپنے حاکم کو زکات نہیں دے سکتی، پوری کائنات دے حاکم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطے آپ تے زکات فرض نہیں فرمایا جب تک تسا زندہ ہو۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اپنے جان مال دی خود حفاظت کرو، اگر کوئی مال دی حفاظت کرے دا دنیا تو چلا گئے تو شہادت دی موت مردے، اور جڑے ویلے تمہاری روح نکل ویندی ہے تمہارے تصرف تمہارے جسم دے ختم تھی ویندے وال تسا ملکیت مصطفیٰ چاہندے وے جیندے بھی مرن دے بعد تمہارا نبی تمہاری حفاظت فرمے دے۔ یہ وجہ ہے جڑے ویلے بندہ قبر وچ ویندے تے ترائے سوال پوچھے ویندن من ربو کا ما دینو کا ما کونتا تقولو فی ھذا الرجل، کنا تسا غور کیتے ترائے سوال کیوں ہیں؟ پہلا سوال ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ جواب ہے اللہ ربی۔ فرشتے پوچھتے ہیں رب کو تو سارے منے دن، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو منے دا تا ہے اللہ کو پر ناس کیڑے مذہب وچ منے نے، کیڑے دین وچ منے نے؟ وہ آدھے دین علیہ السلام۔ ہن دین اسلام دے وچ راون والے بڑے لوگ ہیں، ہن اے دسا دین اسلام میں تو منے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو دنیا دے وچ جلے جیندا ہمیں کیا داویں نبی دے بارے؟ ہن ما تقول فی ھذا الرجل ہو گیا تو پتہ ہے ہن دس کیا دے؟ اے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اپنی زندگی وچ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیا داویں دسا؟ ہن محبوب علیہ السلام فرمائے مرن والے ترائے قسم دے لوگ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمائے پہلے وہ لوگ ہیں جڑے منافق ہیں، جیلے عمر دن قبر دے سوال تھی نے میرے بارے وہ آدھن لا ادری لا ادری لا ادری۔ دوجے وہ لوگ ہیں جڑے میں کو سنجان گندن، تریجے وہ لوگ ہیں جڑے ہر ویلے میرا ذکر کریں دن، میری محبت میرے عشق وچ گم رہن دن۔ جیلے فرشتے انہاں کو پوچھن من ربو کا، میں اتھائیں جلوہ فرماؤ سا اکثر رشتہ داراں کو چھوڑ کے آئے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آئے، خاندان کو چھوڑ کے آئے، موت دی تکلیف برداشت کر کے تو کو نسارے سی میرا رب اللہ ہے، یعنی خود خبر ہی دیندے پہن۔ ابن شیبہ دی حدیث پاک ہے وال پوچھن ما دینوں کا، میں اکثر ہاں نسارے سی دین اسلام ہے۔ وال تیسرا سوال پوچھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو میں اکثر ہمیں کو جان دے میں ہینا نبی ہاں، اے میرا امتی ہے، اے میں کو جان دے میں ہی کو جان دے جب تک جیندہ ہر ویلے میرا ذکر کریں دا رہا دائی۔ اے ذکر کرنا انسان دا ضائع نہ تھی سی۔ سارے اے دوست جان دن سارے علاقے چک علامہ صاحب ہیں، ساری زندگی انہاں میلاد دے خلاف تقریراں کیتن۔ اگلے نے او میں کو ملین تے انہاں کسی ڈاکٹر صاحب میں خواب ڈٹھے تے تعبیری نیچہ دسو تے میں توارے تقریراں لوک لوک کے سندا، تو سادے وے قبر دے وچ نبی دی تعریف کرو تے بندہ چھوٹ وے سی، میں تے خواب ڈٹھے میں مر گیا تے قبر وچ فرشتے آ گئے، میں انہاں کو جو ڈٹھے انہاں پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تے میں نبی دا میلاد شروع کیتے انہاں میں کو کٹے۔ ہن دی تعبیر دسو بھئی نبی دا میلاد مناون دے نال اگر جان چھٹ دی ہے تو انہاں میں کو کٹیا کیوں ہے؟ میں کہ انہاں تے کو میلاد پڑھن نال نہیں کٹیا، کٹیا تے کو کہیں بہی وجہ تو ہے۔ انہاں پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جڑے ویلے جیندا ہمیں کیا داویں؟ اون ویلے تو میلاد دے خلاف بولے نہ اوتھا سنیے کو چکر دے نہیں تھا فرشتے کو ہی واسطے کٹے نے اوتھا منکر ہمیں تھا میلاد منے نہ سمجھ آئیے؟ تو اے ما کنت تقول فی ھذا الرجل پوچھا ویسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو کیا داویں؟ تا سیو اکسو مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اے یاد رکھا ہے الانبیاء الى اممہم عطیتن، جتنے انبیاء ہیں اپنی امت واسطے عطیہ ہیں، ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتن، سارے نبی سارے واسطے ہدیہ ہیں۔ وفرق بین العطیہ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ فرق کیا ہوندے؟ لئن العطیہ للمحتاجین وہدیہ للمحبوبین، عطیہ ضرورت مندے کو ریتا میں دے، ہدیہ محبوبہ کو ریتا میں دے۔ اور تحفۃ المومن الموت، مومن واسطے تحفہ بھی موت، انما انا رحمت مودات، نبی دی ذات بھی ہدیہ موت بھی ہدیہ۔ فرمایا ہونی نہ دوئے ہدیہ کو کٹھے کرنے کیویں کروں؟ فرمایا مومن کو موت دیو، ایک قبر جیسی محبوب دا دیدار کرے سی، پتہ چلے موت مٹاون واسطے نہیں آندی، قبر اپنے نبی نال ملاون واسطے آندی ہے۔ موت مٹاون واسطے نہیں آندی، اے ملاون واسطے آندی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان اور اختیار اے ہے، مسند احمد دی حدیث پاک ہے، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر تشریف گھن گئے، آپ کو نفلی روزہ ہے، آپ نے فرمائے میری چچا زاد بہن علی پاک دی سکی ہمشیرہ حضرت ام ہانی، فرمائے میں کو پانی پلا، انہاں پانی پیش کیتے، میرے آقا نے کچھ پانی نوش فرمائے، فرمایا باقی پی گئے، وہاں کہ حضور میں کو تو روزہ ہے، فرمایا تے قرآن نہیں پڑھیا نبی دی اطاعت خدا دی اطاعت ہے، نبی دی تابعداری خدا دی تابعداری ہے، لہذا تو پی گئے تیرا روزہ بھی برقرار ہے، جے کو نبی کھواوے ان کو خدا کھوے دے، جے کو نبی پلاوے ان کو خدا پلے دے۔ عزیزان محترم، مسند
احمد جی حدیث پاک ہے، مسند ابو یعلا دے وچ حدیث پاک ہے، جڑے ویلے جنگ بدر تھئی ہے، جانے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے پہن تا آپ مسکرائیں. ہن با جماعت نماز ہوئے تا مقتدیاں کو تا نہیں پتہ امام مسکرانا کھڑے. ہن اتنا بھی ایک تصوف دا باب کھل دے، پتہ نہیں تسا 50 سکو نہ 50 سکو، میں اڈے نہیں ویندا. بہرحال جڑے حدیث دے الفاظ نو عرض کرے سا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں. صحابہ نے عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وچ مسکرا دے کھڑے آوے. مسند ابو یعلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جڑے فرشتے 5000 آئے ہیں جنگ بدر وچ ساری مدد کرن واسطے، اے جڑے ویلے واپس گئے حریم ناز دے پردے دے کول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی نے میرے مالک اساں تیرے نبی دی ساری امت دی جنگ بدر دے صحابہ جتیاں انہاں دی مدد کر کے آئے. اللہ فرمائے جبریل امی تسا جو زمین تے گئے وے حاکمیت جو میرے مصطفیٰ دی نبی کو اجازت گھن کے آئے وے یا ایویں واپس آئے وے؟ انہاں کے حضور اساں واپس آئی میں آگئے. اللہ نے فرمایا ونجو میرے محبوب دے کولو پہلے اجازت گنو. میرے آقا فرمایا میں ہی واسطے مسکرانا کھڑام، اگر میرے کولو پوچھ کے ونجے نہ تا اللہ دوبارہ نہ بھیجے. ہاں کھڑے مقام احسان چن مسکران دے کھڑے نے، رب دا کلام ہی سن دے کھڑے نے، فرشتے دا کلام ہی سن دے کھڑے نے، اجازت دے بارے گفتگو بھی سن دے کھڑے. توجہ ہے، زور دا آکھو ایک دفعہ سبحان اللہ. پہلے میں کہنا آدم اٹھ تو چپ کی دیڑے تو آدھا زور دا آکھو ایک دفعہ سبحان اللہ. یہ ڈیلی نہیں زور دا آکھو. میں علی تو کوئی غوث پاک جن کرامتا یا اپنے پیرے جانی سنایا جو تساں چپ کر کے بیٹھے تو آرے نبی دی تعریف کرے نا. عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات دیکھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت جڑے لوگ رکھے دن انہاں دے دل دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی محبت ہے. آج بھی میں تو کو بڑے وثوق دے نال آتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ فرمیندن جڑے گھر وچ ونجے نا تو گھر روشن تھی ویندا، کمرہ روشن تھی ویندا. حضرت عائشہ فرمیندن سوئی میری گم شدہ مل گئی ہے. آج بھی اوے گھر روشن ہیں جتھا نبی دا میلاد پڑھیں گے. ان دی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا ذکر ہے، شفا شریف دی حدیث پاک جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا ویلے اپنے گھر ونجو السلام علیکم آکھ کے میرے تے سلام پڑھا کرو، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اور ایک دفعہ قول واللہ شریف پڑھا کرو تمہارا رزق تانگ نہ تھی سی، تساں ہی امیر تھی ویسو تمہارے ہمسائے امیر تھی ویسن. یہ میرے آقا نے وظیفہ رسے. بلکہ انہیں سوال کی تھے آقا تمہارے ہوتے سلام کیوں پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا میری روح مقدسہ ہر مومن دے گھر موجود رہ دی ہے. کوئی آقا جی حدیث کی سند رسو، یہ حدیث حسن ہے، حسن لے ذات ہی ہے، حسن لے غیر ہی ہے، حدیث مرسل ہے، یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے. کیڑی حدیث ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن دی جان تو بھی زیادہ قریب ہے. جڑا مومن ہے جتھا ہی ہے میرے آقا ان دے قریب ہے. عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے آقا دے ایک صحابی حضرت ابو بصیر، یہ چاند جڑی حدیثاں تو کو عرض کرے سن توجہ نال سنائے. میرے والے پاسے دیکھو. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جڑے ویلے حدیبیہ دا معاہدہ تھا نا، آج کل کئی سوشل میڈیا دے لوگ جڑے پن وہ جی سمجھ سے باہر ہے، یہ پتہ نہیں سرکار نے کیسے کر دیا. میں کہ سمجھ محبوب دے سامنے نہیں، یہ تباہ محبوب دی. سمجھ کو قربان کرنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جڑا متقی ہے نا پہلی نشانی اسی وہ غیب دے اوتے یقین رکھیں دے. عزیزان محترم حضرت ابو بصیر جڑے ویلے حدیبیہ دا معاہدہ تھا کہ جڑا مسلمان تھی کہ حضور دی بارگاہ چاسی حضور واپس کر دے سن، اور جڑا اڈو بھاج کے آسی نا تو مشرک واپس کہنا کرے سن. ہن میں کوئی دسو کوئی محبوب کو بھاج سکدے؟ عاشق تے نہیں بھاج سکدے اور منافق رہ نہیں سکدے. تو ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جڑا چلا ونجے وہ واپس نہیں آندا. بظاہر وہ عاشق ہونا شرط ہے. ہن جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ کر کے دے کہ جڑا سرکار کو آسیا واپس کرے سن، جڑا اڈے ویسی وہ کہنا کرے سن، بظاہر طبیعت دے خلاف آئی. صحابہ اعتراض کر نہ سکتے ہیں کیونکہ ان نفاق و یورث الاعتراض، یہ جڑا اعتراض ہے منافق دی وراثت ہوندی ہے، صحابہ دی وراثت اعتراض نہیں، محبت رسول وراثت ہے انہاں دی. تو فرمایا حضرت ابو بصیر گھر دے وچن لوگاں نے کو گھر والے نے قید کیتے، زنجیر بدے ہیں. ایک نے بیمائے زنجیر نہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پہنچ گئے. جسم وچوں خون رشتہ ودے، خون دے قطرات زمین تے ڈاندے پین. ہن جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچائی ہے. حالی محبوب کو پوری طرح ملاقات نہیں کی تھی، ودوہا دے چہرے دی زیارت نہیں کی تھی. پیچھو مشرکین دے دو سپاہی پہنچ گئے. انہاں کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اے معاہدہ ہے ایگریمنٹ کو واپس کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے ابو بصیر میں معاہدہ کی تھی بیٹھا تو واپس چلا ون. ہن عاشق زار ہوئے تے حالی مکمل دیدار ہی نہ تھیا ہوئے تے حکم تھی ونجے واپس چلا ونجوں تے دل تے کیا گزر سی. عزیزان محترم حضرت ابو بصیر دے اکھیں چوں آنسو آ گئے. جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی آنسو وہے دے پین. اور حضرت ابو بصیر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر میں معاہدہ کیتی بیٹھا تیرا نبی زبان دیتی بیٹھے تو واپس چلا ون. اور حضرت ابو بصیر حدیث دے الفاظن بار بار موڑ موڑ کے سرکار کو لے دھن کہ شاید میرے آقا سر گنن. میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر یاد رکھیں ایک وقت تیرے کو تیرے نبی دا پیغام ضرور آسی میرے پیغام دا انتظار کر. اور حضرت ابو بصیر گئن جلے میرے باہر نکلے نا وہ جڑے دو سپاہی گدی ویندن انہاں کہ ٹھیک تھائی تو تب بیمائے زنجیر سرکار دی بارگاہ چاہ گئے. انہوں نے تے کو پانی نہیں پوچھا بلایا نہیں. آج جب کوئی شاگرد ہوئے تو ویسے ہی آکے کہ میرے استاد ہی بدلی کرے نا. کوئی مرید ہوئے تو آکے پیر بدلی کرے نا. وہ محبوب دے صحابیان محبوب دے عاشقان انہاں کے اصل سب کچھ لٹاون واسطے آئے ہیں محبوب دی بارگاہ کچھ بناون واسطے نہیں آئے. اپنی مراد دے مرید نہ ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے مریدان سچے غلامن. حضرت ابو بصیر جو باہر نکلے نا انہاں تانا نہیں تے ٹھیک تھا نبی نے پانی نہیں پوچھا واپس کر لیتے. حضرت ابو بصیر بڑی قیمتی گال کی تھی. انہاں فرمایا توسا کیا سمجھ دے وے اسا ایرے کچے ہیں بھئی تھوڑی جی گال دے بچوں بھاج وے سو خدا دی قسم ہے میرے ہوتے میرا عقیدہ میرا عشق زیادہ مضبوط تھی گئے. میرا نبی وہ ہے کافران نال جو وعدے کرے وہ پورے کرے دے. جڑا نبی کافران نال وعدے پورے کرے وہ اپنے غلامان نال وعدے کیویں نہ پورے کرے سی. دیکھو نا اسا اپنے نبی کو شفیع آدھے ہیں شفیع المذنبین آدھے ہیں نا. شفیع دا معنی کیا ہے کنا غور کرو نا ساری حقیقت کھول ویسی. شفیع دا معنی ہے شفاعت کرن والا. لیکن تسا ہی سمجھو زمیندار ہو نا تہاڈی نال دی کوئی زمین کوئی ویچے چا تے تسا عدالت لگے ویندے ہو وان کے کیس کریں دے وچا اون کیس دا نام دعوے دا کیا نام ہے شفا. تے جڑا شفا کرن والا وے کو کیا دن شفیع. ہن جڑا شفا کرن دے وادے جج صاحب گال ہے اے میرے نال زمین لگ دی ہے ایندے تے میرا حق ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرمائے اے باری تعالیٰ جتنے نیک ہیں نا الصالحون لکا الطالحون لی. محبوب اے اللہ جتنے نیک ہیں سارے تیرے جتنے گناہگار ہیں میری جھولی پا. اللہ نے محبوب دی درخواست کو قبول فرمائے. فرمایا میں شفیعی واسیاں قیامت علیہ نے اللہ دی بارگاہ شفا کرے سا اکسائیں میرے کھاتے پاچا میرا مالک میرے کھاتے پاچا ہی واسطے شفیع المذنبین ہے. اچھا اپنے نبی کو نبی الامی آدھے ہیں. امی دا معنی کرنا لے ترائے قسم دے لوگ ہیں. ایک او لوگ ہیں جڑے جاہل ہیں ایک او لوگ ہیں جڑے عالم ہیں ایک او لوگ ہیں جڑے عارف ہیں. جو حالہ نے آکے جی ان پڑھ امی دا معنی خدا دی قسم ان پڑھ نہیں. علماء نے معنی کیتے امی دا معنی ہے جے کو کہیں انسان نے نہ پڑھایا ہوئے جے کو خود رحمان پڑھاوے ان کو امی آدھے. الرحمن علم القرآن جے کو خود رحمان پڑھاوے ان کو امی آدھن. اور امام شارانی امام الاسفیہ مانا امی دا کیتے انہیں کہ عربی دے وچ امادن جڑ کو امادن روح کو امادن ماں کو. عربی علیہ امہ کو صدن آدن یا امی اے میری ماں. تو فرمایا ماں نبی کو امی کیوں آکھے؟ فرمایا جڑے ویلے کہیں بال دوتے کوئی تشدد کرے نا تے ماں کو برداشت نہیں تھی دا وہ اپنے دوپٹے چھپے دیئے. فرمایا جب قیامت دے ہو سی نا اللہ تبارک و تعالی عالم جلال چوسی میرے آقا اپنی کملی اچ کہیں میں لیں ہی پاسو چھپے سن کہیں میں لیں ہی پاسو چھپے سن ہی واسطے آپ کو امی یاد ہے ہی واسطے آپ کو امی یاد ہے. عزیزان محترم حضرت ابو بصیر آکے میرا عشق پہلے نالوں زیادہ وعد گئے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کافرہ نال جو وعدہ کیتے وہ بھی پورا کیتے. تھوڑی دور مائن کے نا حضرت ابو بصیر نے انہیں حملہ کیتے ایک باج گئے ایک قتل تھی گئے. ہونو واپس آمیں نا کفار اور مشرکین کو ونجنا تا شہید کر رہے نا ایتا آنا سکتے ہیں محبوب وعدہ کیتی بیٹھن. ہون مکہ دے مدینے دے درمیان ایک وادی ایس ہون بھی ہے ان وادی ایس سے چونہ پناہ گن کی دیئے. پیچھو حضرت ابو جندل پہنچ گئے انہوں علی میں تھے وہی اٹھائیں ایمیں کریں دے ایکنی دونی 3000 صحابہ کٹھے تھی گئے اٹھائیں. آشکا دی ایک نوی وستی آباد تھی گئی ہے. جلے آشکا دی وستی نوی آباد تھی ہے تو ہون جناب والا ہون مشرکین کیا کریں دیان مسلمانہ دے قافلے لوٹ گن دیان. وال اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیتے محبوب اور جڑے عیسیٰ لینا انہیں کوئی حکم دے وہ بھی لوٹ گنن. وال اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال محبوب علیہ السلام نے انہیں کوئی اجازت رہتی ہے کیونکہ محبوب خود نہیں بولے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو فرمایا کہ جڑا کوئی کافر مشرک آوے تُسا لوٹ گنو ہون جلے لٹی جان لگے نا وہ آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ختم کرنے ایسا بڑے نقصان ہے چاہے آقا مہربانی کرو
ہون بظاہر جڑے ظاہر بین لوگ ہیں نا انہوں کو معاہدہ غلط نظر آنا پیا لیکن عاشقہ نے اعتراض نہیں کیتا. عاشق دی دنیا ہی عجیب ہے. عاشق نے اعتراض نہیں کیتا. عزیزان محترم وال کیا تھا ہے حضرت ابو بصیر بیمار تھی گئے معاہدہ ختم تھی گئے قریب المرگ تھی گئے. لوگوں نے کہ ابو بصیر تیرا آخری وقت ہے. انہوں نے کہ میرا کوئی آخری وقت نہیں. میرے آقا فرمائے میرا پیغام تے کو ضرور آسی. میرے آقا نے میں کو قبول کیتے. میرے آقا نے میں کو ٹھکرایا نہیں. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تا کہتر کم تر آ کر ادنا لا شیلا امکان بھی تو. جے کو محبوب قبول کر گنن فرمائے میرے آقا دا پیغام ضرور آسی. وال کیا تھا آخری وقت نزاد عالم تاری ہے. ایک صحابی بن کیا کہ ابو بصیر تیرے آقا نے تے کو یاد فرمائے. حضرت ابو بصیر کو لے جڑے ویلے ایک پیغام پہنچے آپ نے نوہاں ہاتھ لین حدیث پاک دے الفاظن عالم وعدے چاگن فرمایا او میرے نبی دے صحابی اور دیکھ گنو میرا نبی کتنا وعدے دا پابند ہے. میں کو پکا یقین آ جڑا نبی کافرے نال وعدے کرے پورے کریں دے میں تو انہیں دا غلام آ میرے نال وعدہ پورا کرے سن. عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دی محبت دا پیغام سنن والے میرے آقا دے ایک صحابی ہے حضرت خبیب بن عدی. یہ بخاری شریف جی حدیث ہے. یہ سیاسی تیج حدیث پاک ہے اور اے حدیث پاک دلیل النبوت چھے شواہد النبوت چھے. یعنی یہ سارے کتاباں دے وچ نا ان دے کچھ حصے میں سارے ملا کے آپ کو عرض کریں دا پیا. اصل بخاری شریف ہے جی متن بخاری شریف ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے محبوبہ دے صحابہ دا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کرو کرنا بولے سو تسا یقین فرماؤ جنہ دے تسا ستے ہوئے حالات بڑے خراب ہیں. ویسے توارے سمجھ دے توارا قصوری کہہ نہیں. پچھلے زمانے دے جیسا کتاباں پڑھ دے ہیں نا بھئی اماں جڑے ویلے بال کو کھیر پلیں دی نا پہلے وضو کریں دی آدھی میرا پتر غوث اعظم بنسی وال غوث عبدالقادر جیلانی بنے. میرا پتر قرآن دا حافظ بنسی تا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے. لیکن ہن سارا مشاہدہ ہے پتہ نہیں کوٹ دو کیا رواج ہے سارے پاسے تو جڑے ویلے بال چپ نہ کرنا میں ماں کھیر پلیں دی مر رہے سمے. او جو سمے ایسا ستے کہ ہن کرا بولیں دا ہی نہیں. ایڈی بھی چوپ چنگی نہیں ہوندی جتا غیبت تے چگلی تے حسد تے سارے چیزاں کر گندے اتھا نبی دے نا تے سبحان اللہ آکھا کرو کچھ نہیں تھی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے او غلام ہیں کہ جڑے ویلے آپ کو مشرکین نے پکڑ گی دے نا جورانہ دے مقام تے 6 مہینے ایک پنجرے دے وچ آپ کو بند رکھے. 6 مہینے قید و بند یا صوب تا آپ نے کٹین. وال لوگ دے دیان کہ ایک بیل دے سر دی مانے دے انگور دا گچھا آپ دے سر تے ہر ویلے موجود رہندا آپ او تناول فرمائے دیا. او مشرکین کو نظر آندا آپ دی کرامت ہے. لوگ پوچھتے ہیں کتوں ہے فرمائے میرے اللہ تے رسول نے بھیجے میں کلی تے. اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے قید و بند یا صوب تا کٹین. وال ایک نے انہوں نے آکے تو خنزیر دا گوشت کھا گے نہ ستے کو چھوڑ دے سو. اگرچہ حالت استرار دے شریعت آدھی ہے اگر جان بچاونا لازمی ہے تو تسا اتنی مقدار اس کھاؤ ڈھیڈ نہ بھرے گے یہ میں تھوڑا کھا گے نو جان بچ پو. ان کو حالت استرار آدھی ہے یہ جڑی شے حرام ہو دی ہے نا قرآن نے آکے وہ حلال تھی ہوئی جان بچاون واسطے. آپ چاہیں نا تو حالت استرار دے تے عمل کر کے قرآن تے عمل کر کے جان بھی بچا سکتے ہیں. لیکن آپ نے فرمائے کیونکہ ایک پاسے جان ہے ایک پاسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان دے رہے سا پر نبی دا عشق کہنا چھڑے سا. میں تو این واسطے نہیں کھاندا جے میں کھا گن سا تو سا نبی دے دشمنی وے تے نبی دے دشمنوں کو میں خوش کر نہیں سکدا. تو سا خوش تھی سو کہ جناب والا انہیں ڈٹھے کھا گی دے تو سا خوش تھی سو میں جان دے دے سا پر نبی دے دشمن کو خوش کہنا کرے سا. آپ نے نہیں کھادا. اور وال کیا تھا ہے ایک نے انہوں نے آکے آج تک وہ سولی چڑھاونے آپ شہید کرنے. حضرت خبیب بن عدی کو پوچھنے تیری کوئی خواہش ہوئے انہیں کہ آج میں کو وضو کرن دو نماز پڑھن دو. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کی تے مختصر نماز پڑھی ہے. انہوں نے پوچھے مختصر نماز کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا تواڈے دل چے گال نہ آوے نبی دے جڑے دوست ہیں نا وہ موت کو ڈر دین اے موت مٹے دے نہیں ملے دی آج تا عید دا رہے میں جلدی پڑھے تاکہ اپنے آقا کو جلدی پجا. یعنی نبی دے عاشق موت تو نہیں ڈر دے کیونکہ وہ یہ فلسفے کو سمجھ گئے کہ موت مٹے دی نہیں. اے اللہ دے طرف تحفہ ہے مومن واسطے تحفہ ہے. اے موت مٹے دی نہیں وہی واسطے ڈر دے نہیں. فرمایا وال کیا تھا ہے جڑے ویلے انہیں کو سولی تے لٹکائے نے نا پھانسی چڑھاون لگن آپ نے اہل مکہ دے مشرکین واسطے بد دعا کیتی ہے. جلے مشرکین واسطے بد دعا کیتی ہے نا اتھا بے لوگ بھی موجود ہن جڑے بعد مسلمان تھی گن
ہن انہاں دا نام گننا مناسب نہیں، لوگ بغض رکھ گندن، انہاں نے زمین تے لیٹ گئے کہ جڑا زمین تے لیٹے بد دعا نہیں تھیندی، لیکن وہ فرمیندن مسلمان تھی ون دے بعد انہاں دی بد دعا دا یہ اثر تھا کہ کوئی ساڈا نام جو گھننا چاہیا ان لوگاں دی زباناں تے ساڈا نام ہی نہ آئی، اتنا غیر معروف تھی گئے ہیں۔ اور جڑے ویلے انہاں نے سولی لٹکائے نا، پھانسی دیون لگن تا کعبے تو منہ پھیر کیتے نے، مدینے تو کیتے نے، تو انہاں نے خوش تھی کہ آکھے کہ تساں میرا منہ کعبے تو ہٹائے نا، کعبے تو نہیں بھی ہٹا سکدے، میرا رخ محبوب علیہ السلام دی طرف ہے۔ حضرت خبیب بن عدی جڑا نا حضرت سعید بن عامر بے ہوش تھی ویندے ہن، آپ کو دور تھیندے ہن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج دسیندے ہن اور فرمیندن اے دسا تھیا کیا ہے؟ فرمایا اساں کو وقت یاد آندے جڑے ویلے حضرت خبیب تنہا ہن، کوئی مسلمان کہنا ہے او کلے سولی تے لٹکیاں تے اللہ دی بارگاہ عرض کردن میرے مالک کوئی مسلمان کہنی جنہیں کو میں آکھاں ونجو میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دیو، اے رب العالمین اسا تیری بارگاہ دے وچ عرض کرنے میرا سلام میرے مصطفیٰ تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا میرا جڑا سلام ہے نا اے میرے مالک سرکار دی بارگاہ پہنچا دے، اتو جانے جانے کائنات مسجد نبی شریف بیٹھن زارو قطار روندے بیٹھن۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اے رومن دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج کوئی بندہ جو کہے نہیں نا اللہ نے ہونے جڑا نا میں کو حضرت خبیب دا سلام ارشاد فرمائے، اللہ نے خود میں کو سلام دیتے، اللہ نے خود سلام دیتے۔ وال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگو تواڈے وچ کون ہے جڑا ون کے حضرت خبیب دے جسم کو اتو سولی تو لہاوے، ایک نہیں دو نہیں 40 دن آپ دا جسم مبارکہ لٹکیا رہی ہے، اور 40 دن دے وچ آپ دے جسم مبارکہ تے بدبو دے اثرات کوئی نہ ہن، 40 دن تک آپ دے جسم وچ خوشبو آندی رہی ہے۔ وال میرے آقا علیہ السلام دے دو صحابی تشریف گھن گئے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اے دو صحابی گئے چھپ آ کے ون کے انہوں نے جسم کو جیویں زمین تے رکھے نے زمین نگل گئی ہے، والا آج تک پتہ نہیں لگا وہ حضرت خبیب دا لقب ہے بلیغ الارض، جے کو زمین خود نگل گئی دے۔ وال حضرت مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن العوام جڑے ویلے واپس آئے نا اتنا جتنے مشرکین ہیں انہوں قتل کر لیتے ہیں، دو ہن وہ 40 تو زیادہ ہن، جڑے ویلے مدینے پہنچن فوراً جبریل امی ہیں عرض کیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرمائے دے آج عرش دے ہوتے نا توارے انہاں دوہاں غلاماں دے اوتے فخر تھیندا پئے، اللہ بھی فخر فرمیندا پئے، فرشتے بھی کہ اے تا اپنی جان دی پرواہ نہیں گھندے، عشق مصطفیٰ دے چوکیدار بن ویندن، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چوکیدار بن ویندن۔ عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں دو چھوٹے گالیاں عرض کر کے چونکہ ہن 4:15 بجے اذان تھی نا ایتھاں بس گفتگو ختم کرن دے میں۔ عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا دی عشق اور محبت ہر کہیں کو نصیب نہیں تھیندی، اساں تا لوگ ہے نا اساں تا اپنی ضرورت دے تعلق رکھے نے کہیں دے نال۔ میرے آقا دے ایک صاحب یہ نا حضرت صوبان مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، وہ بڑے موٹے تازے پتلے تھی گئے، میرے آقا دی نگاہ پہ میرے آقا نے فرمائے خیر ہے صوبان ایڈا کمزور کیوں تھی گئے؟ آقا ایک گال ہے جڑی خیال باہن نہیں دینا پریشان کریں دے۔ میرے آقا فرمائے کیڑی شاید خیال ہے؟ آقا تسا امام الانبیاء سید المرسلین سید الانبیاء پوری کائنات توارے واسطے بنی ہے، تسا وجہ تخلیق کائنات ہو، آقا تسا نہ ہوندے کائنات نہ ہوندی، تو جڑے ویلے تسا جنت وچ ویسو اللہ تواری شان دے مطابق تو کو مکان دے سی، تے جڑے اسا ایک منٹ ہی توارے بغیر نہیں رہ سکدے، اگر سا کو تھا کہیں نہ ونجن دی تے ساڈا کیا بن سی؟ بس یہ گال سوچ کے کمزور تھی گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تسلی دیتی، فرمایا المرء ما من احبا، جڑا جندے نال محبت کرے سی ہوں دے رلے ہو سی۔ تو دوستو کئی کہیں دے نال محبت رکھیں دے، کوئی کہیں دے نال محبت رکھیں دے، اساں جڑے دیوانے مستانے پروانے اساں مار کے بھی اپنے محبوب نال محبت ہی کرے سوں، محبوب دے دین دے چوکیدار بھی راسوں۔ اللہ تعالیٰ ساری غلامی کو قبول فرماوے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔